السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے یہ جانا کہ یہود کی طرف سے مسلمانوں پر کچھ اعتراضات کیے گئے تھے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت نے ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا، اور اب آیت نمبر 96 میں ایک دوسرا اعتراض جو یہود نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں مانتے ہیں، یا خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں قرار دیا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ تمام انبیاء نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے خود دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اولا، بے شک پہلا گھر، بیتی گھر، بے شک پہلا گھر، وضع مقرر کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، بنایا گیا ہے، للناس واسطے لوگوں کے، ببکۃ مکہ میں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی پہلی جو عبادت کے لیے گھر بنایا گیا تھا وہ مکہ میں بنایا گیا تھا، اور آج بھی شہر مکہ میں ہے، اور ببکہ مکہ کا پرانا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے اس گھر کی خصوصیات بتا رہے ہیں، مبارکم وہدی للعالمین، بابرکت ہے اور ہدایت ہے، للعالمین واسطے عالموں کے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ دونوں میں کتنا فرق ہے، یعنی مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے بیچ میں کتنا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا۔ خانہ کعبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو اس کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور وہ بابرکت ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے واسطے عالمین کے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں یا ایک دفعہ بھی گئے ہیں تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان اور یقین کی جو کیفیت وہاں جا کر ہوتی ہے، مسجد الحرام میں جا کر اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو ایمان اور یقین کی کیفیت ہوتی ہے وہ یہاں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ وہاں جا کر تو انسان کے احساسات ہی بدل جاتے ہیں۔ بہت لوگوں کو وہاں جا کر اللہ نے ہدایت دی ہے، بلکہ اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہنچ کر بھی اللہ کا قرب محسوس نہ کریں، اللہ کو یاد نہ کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی حج پر جاتا ہے تو اس کو بھی یہ دعا دی جاتی ہے کہ حج کر کے اس کو سنبھال لینا۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہدایت و ایمان کی جو کیفیت وہاں تمہیں نصیب ہو اس کو واپس آ کر بھی ہمیشہ اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا، ہمیشہ اس ہدایت پر ہی چلنے کی کوشش کرنا، کیونکہ حج کرنا یا وہاں تک جانا بڑی بات نہیں ہے۔ حج کرنے کے بعد جب انسان کی عملی زندگی دوبارہ سے شروع ہوتی ہے تو اس میں اپنے آپ کو قدم قدم پر یہ احساس دلاؤ کہ میں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، میں نے حج بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اپنے آپ کو
میں بہت ساری وہ برائیاں جو انسان کے اندر پہلے سے تھی ان سے اپنے آپ کو نکالنا اور تقوی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ حج کا ایک بڑا پرپس ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت اسی گھر کی خصوصیات کو مزید اجاگر فرما رہے ہیں۔ فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم، فیہ اس میں آیت نشانیاں ہیں، بینات جو ظاہر ہیں، کھلی ہیں، یعنی بینات سے مراد وہ نشانیاں جن کو دیکھ کر انسان ہدایت پاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ مقام ابراہیم، کہ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اللہ کی قدرت سے یہ پتھر اوپر بھی ہو جاتا تھا۔ جب تعمیر کے لیے بلڈنگ اوپر جا رہی تھی، عمارت اوپر جاتی تو یہ پتھر اوپر ہو جاتا، اور اللہ کے قدرت سے وہ پتھر نیچے بھی ہو جاتا تھا۔ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی موجودگی خود اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس کی وجہ سے ویران جگہ پر رونق ہو گئی۔ وہاں زمزم کا کنواں ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک خشک نہیں ہوا، نہ اس کے پانی میں کمی آئی، نہ اس کے ذائقے میں کمی آئی، بلکہ کیلشیم سے بھرپور وہ پانی ہے جو پیاس اور بھوک کی شدت کو بھی کم کرتا ہے۔ اس علاقے کا ایک اہم خصوصیت یہ ہے، جیسے کہ آگے اس کا اللہ رب العزت خود ذکر بھی کر رہے ہیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں، کانا ہو گیا آمینہ، امن والا، یعنی جو بھی انسان مسجد الحرام میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ پھر صفا و مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، جہاں حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے، آج بھی لوگ وہاں چکر لگاتے ہیں۔ اور اس علاقے کی یہ سب سے بڑی خصوصیات ہے اس بلکہ شہر کی، کہ وہاں خود کچھ نہیں اگتا، لیکن دنیا کی ہر چیز کھانے پینے کی وہاں پر ملتی ہے۔ یہ سب نشانیاں جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ مقام ابراہیم کو دیکھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدموں کے نشانوں کو بھی محفوظ فرما لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جس کو آج بھی انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ پھر وہاں حجر اسود ہے جو دنیا کا پتھر نہیں ہے، مقام ابراہیم بھی دنیا کا پتھر نہیں ہے اور حجر اسود بھی دنیا کا پتھر نہیں ہے، یہ دونوں پتھر جنت سے لائے گئے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ مکے کی حرمت آج سے نہیں بلکہ مکے کی حرمت جب سے زمین و آسمان بنے اس وقت سے ہے، کہ مکے میں حرم کے آس پاس جنگ و قتال منع ہے۔ پھر آگے اس آیت مبارکہ میں حج بیت اللہ کی فرضیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے علی الناس اوپر لوگوں کے حج البیت حج کرنا، اس گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ سبیلا اس طرف جانے کی، اس راستے پر جانے کی، بیت اللہ تک پہنچنے کی جو استطاعت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اب استطاعت کیا ہے؟ کہ اس کے پاس زیادہ راہ ہو، آنے جانے کا خرچ ہو، اس کی صحت اس قابل ہو کہ وہ سفر کی مشقت اٹھا سکے، پھر وہ پیچھے جو اپنا اہل و عیال چھوڑ کر جائے اس کے لیے بھی اخراجات کے پیسے اس کے پاس ہوں۔ ایسا نہیں ہو کہ وہ خود تو حج کرنے چلا جائے اور اس کے اہل و عیال جو ہے وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، یا ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہ ہوں۔ پھر عورت کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کسی کو معلوم نہیں کہ انہیں کیا عذر پیش آ جائے، یعنی اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے تو اس فرض کو ادا کرنے میں جلدی کرے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض ادا کیے بغیر ہی دنیا سے چلے جائے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ یہودی مرے یا نصرانی، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت خود بھی تو فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، یعنی جو اللہ کی ان آیات سے انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ غنی عن العالمین، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے تمام عالموں سے۔ مطلب یہ کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر آنے سے انکار کریں تو اللہ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اگر انسان یہاں بیٹھ کر کہتا رہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سے محبت کے لیے عملی ثبوت دینا مقصود ہے۔ دنیا میں بھی اگر ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ہم اس کے دوستوں سے بھی اپنی دوستی سامعین بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو بھی ان کے حلقہ احباب میں مقبول ہو جائیں، اس کو پتہ چلے کہ میرے دوست بھی اس کو پسند کرتے ہیں یا میرے دوستوں کو یہ پسند کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہمارا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم محض دنیاوی مفاد کی خاطر جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دوستوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے بھی روابط بڑھاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو یہ بات کیسے زیب دے سکتے ہیں سامعین کہ اللہ سے تو محبت کا دعویٰ ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اس کے گھر سے محبت نہ ہو۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں چاہو وہاں راہ ہو جاتی ہے۔ سامعین، ان آیات مبارکہ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو، جہاں تک یہ میری آواز ہے سننے والوں کو، سب کو اللہ رب العزت پوری محبت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر کا دیدار کرائے اور زندگی میں بار بار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔